ویلکم بیک. اچھا رؤوف حسن صاحب، یہ جو ہے آپ مینیفیسٹو ابھی تک پارٹی کا نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بتا رہا تھا آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ وہ کچھ زیادہ ہی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ بن گیا. اچھا، تو وہ ایڈ ہوتی گئی بہت ساری چیزیں. اتنا زیادہ کمپریہنسو مت کیجیے گا، لوگ پڑھ نہیں پائیں گے. پھر وہ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں ایگزیکٹو سمری اس کی بنا رہا ہوں سر. وہ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز وہ تیار ہو جائے گی سر. کچھ چیزیں نکات ہیں بتا سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے سر، ایک چیپٹر ہے اس کا ہیلنگ دا نیشن. ہیلنگ دا نیشن. ہیلنگ دا نیشن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا، جو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ بہت زخم خور رہا ہے، یہ ملک بہت زخم خور رہا ہے سر. اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی پارٹی ریچ آؤٹ نہیں کرتی دوسری پارٹیوں کو، تو ہیلنگ کس طرح ہوگی؟ سر ہیلنگ کا وہ ایک وہی مقصد نہیں ہے سر. ہیلنگ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. ریکنسیلیشن کی فضائی نہیں بننے دیتے آپ. غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے بھی ہیلنگ ہوتی ہے سر. تو آج کس وقت جو لوگوں کا عوام کا حال ہے، اگر پاسٹ پرفارمنس دیکھیں تو ہیلتھ کارڈ دیکھیں جس نے ایک ریولوشنائز کر دیا تھا سر. ہیلتھ سیکٹر کو ریولوشنائز کر دیا تھا. جو احساس پروگرام تھا اس نے سوشل سیکٹر کو ریولوشنائز کر دیا تھا سر. اگر حکومت کو کام کرنے دیں تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ تو ریکنسیلیشن ابھی بھی آپ نے نہیں کرنی سر. ہم تو اپنے ہمیشہ کہا ہے کہ اوپن ہے. آج بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم ہر بندے سے بات کرنے کو تیار ہیں. آپ خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم نے کہا ہے جی کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کریں تو ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. باقی الیکشنز کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے سر، اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں گے سر. میں ڈائلاگ ایک ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے میرا تو تھنک ٹینک کرتا ہی ہوا ہے سر. ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ منی شنکر رائے صاحب نے کہا ہوا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں. انہوں نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں ڈائلاگ زیادہ ہونا چاہیے، اور جہاں مسائل بہت زیادہ ہوں وہاں وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے. تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں سر. تو آپ کوئی اسٹیک ہولڈرز باقی جتنے بھی ہیں سر. آپ کے چیئرمین شاید بلیو نہیں کرتے نا، صاحب کا چیئرمین. نہیں سر، نہیں ایسا نہ کہہ. اچھا، کیوں آپ دل کو تکلیف دیتے ہیں؟ نہیں، اپنی سمجھ کے لیے لوگوں کو سمجھانے. نہیں بہت سر. ابھی وہ پرائم منسٹر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے پرائم منسٹر کے عہدے کا انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، حلف نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا انڈیا ول ٹیک اے اسٹیپ، آئی ٹیک ٹو. انڈیا کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر بات نہیں کرتے. اکاؤنٹیبلٹی اگر پروسیس جو ہے سر وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے نا سر. ریاست اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتی سر. اگر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو فرسٹریٹ کریں گے تو کیا، جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے ہم بیٹھے صرف این آر او مانگتے تھے سر. کوئی ان کا ایجنڈا میں کوئی اور آئٹم ہوتی نہیں تھی سر. اتنا فرسٹریٹ ہوئے ہم لوگ. مانگتے تھے وہ، بار بار مانگتے تھے وہ. تو یہ دیکھیں ایک ویژن ہے نا آپ ایک شخص کا. اب خان صاحب کا ویژن ہے اور ان لوگوں کا ویژن ہے. میں دونوں کو جانتا ہوں سر، بلکہ تینوں کے ساتھ کام کیا. میں بے نظیر صاحبہ سے بھی میری مطلب اچھی خاصی میری بات چیت تھی میری ان کے ساتھ. آئی اسٹل ریممبر مائی لاسٹ میٹنگ ود ہر، جب انہوں نے مجھے کال کیا تھا دبئی میں. تو مجھے وہ بھی میٹنگ یاد ہے. وہ تو اس میں مواد جو ہے وہ کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. آئی ہوپ آئی فائنڈ دا ٹائم ٹو رائٹ اے بک. کافی کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے سر. آپ ٹائم ملے تو ان کو کمپائل کر کے کچھ. اچھا تھوڑا سا چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، آپ بات کمپلیٹ کریں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں وہ دیکھیں سر، ڈائلاگ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اور ڈائلاگ کو کبھی آف دا ٹیبل نہیں کرنا چاہیے سر. ہمیشہ ڈائلاگ کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ نہیں لنک کر سکتے سر. آپ کریں سر، آپ ریکنسیلیشن کے لیے ڈائلاگ کریں، ٹھیک ہے. آپ پرنسپلس پہ ڈائلاگ کریں پرنسپلس کی بیسس پہ آپ ریکنسیلیشن بھی کریں، ٹھیک ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ تھوڑا سا فارن پالیسی پہ، کیونکہ کچھ منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. اگر پی ٹی آئی انتخابات جی جاتی ہے اور حکومت بناتی ہے تو اس بار آپ کی فارن پالیسی کیا ہوگی؟ کیا وہی باتیں ہوں گی اسی قسم کا کہ خلیجی ممالک سے ہمارے تعلقات میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے، سی پیک آگے نہ چل سکے، یہ تمام چیزیں رہیں گی؟ یا کچھ آپ لوگوں نے یو ہیو ری تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کو ری جگ کرنا چاہیے کچھ پریورٹیز کو؟ آپ نے 3 محاذ گنوائے ہیں سر. وہ تینوں محاذوں کے بارے میں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر. میں ایگری نہیں کرتا. وہ تو بالکل میں نہیں کرتا سر. دیکھیے محاذ نمبر 1 آپ نے کہا جی کہ خلیجی ممالک کے ساتھ. سر ہمارا بالکل اس میں کوئی ایک ہاتھ نہیں تھا. دیکھیے فرسٹریشن بہت تھی. OIC کو آپ دیکھیے ایک ڈمی بنی ہوئی ہے سر پچھلے 50 سال سے، جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں. ابھی جب آپ اسی قسم کی بات کریں گے تو پھر دنیا کیسے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اچھا نہیں تو لوگ بھی بات ٹھیک ہے سر، ان کو جاننا چاہیے سر. دے مسٹ نو. دیکھیے ابھی دیکھیے یہ جو ہوا ہے غازہ میں ہوا ہے سر، اور یہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے. آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ OIC کا اجلاس ہوتا ہے سر. 57 ممالک ہے اس میں، ٹھیک ہے سر. اور انہوں نے ایک ریزولوشن موو کرتے ہیں وہ کہ جی ہمیں اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہونے دی نا. دیکھیں سر 4 ملک کھڑے ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ the one who heads the OIC، اور وہ 4 ملکوں نے اس کو جیپٹائز کر دیا. آج ہمارے سامنے میسیکر ہو رہا ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے.
مسلمانوں کا آپ کی اگر حکومت ہوتی اس وقت تو کیا کرتے ہم زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے سر. ہم انسسٹ کرتے OIC کے اوپر, ہم کرتے سب کے ساتھ ڈیلیبریٹ کرتے. اگر آپ OIC کو ڈمی ڈمی کہتے رہیں گے تو کون آپ کی بات سنے گا؟ ہے نا سر. نہیں, کوئی ڈپلومیسی کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. نہیں, ڈپلومیسی کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے پھر کریں, ایکٹیو ہونا, اس کو ایکٹیویٹ کریں, اس کو آگے چلائیں. آپ ایک سرکلز میں نہ چلیں نا. جو اس وقت جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کیا اس کو روکنا نہیں چاہیے؟ ساری دنیا کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن مسلمانوں کی زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے سر کہ وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے سر. یہ ہو گیا سر. دوسرا سر, سی پیک کے اوپر جتنے ہم کمیٹڈ تھے وہ کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو ذاتی طور کے اوپر آپ کے پاس حاضر ہوں گا, آپ کو بتا دوں گا. ہمارے خان صاحب اپنی ہر سپیچ میں چائنیز ماڈل کی بات کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ان کی کرپشن کے خلاف کی لڑائی کرتے تھے اور پاورٹی کے خلاف. دو چیزیں تھیں سر ان کی جو قریب تھی سر ہمیشہ. تو شاید ان کے مزاج میں یہی تو نہیں ہے کہ اسی ماڈل کی طرف وہ جا رہے ہیں, اتھارٹیرین پولیٹیکل ماڈل. اگر آپ کی ہماری مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, اور آپ کے مینیفیسٹو میں ہے کہ آپ نے پاورٹی ختم کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہاں انیشیٹوز بھی لیے تھے. اور اگر کسی اور ملک سے کوئی لیڈ مل سکتی ہے تو ہم لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں. بٹ اس پولیٹیکل سسٹم میں رہ کر چائنا نے وہ کام کیے نا, تو پھر آپ کو اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم بھی چاہیے. ہم اگر ہمیں بیٹ ملتی ہے, دیکھیے اس سسٹم میں کیویٹس تو بہت ہیں. میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے بھی, تو ان کیویٹس کو تو آپ نے پر کرنا ہے. آپ کے لیگل سسٹم میں بہت کیویٹس ہیں جو رکھے ہوئے چوروں ڈاکوؤں نے کہ ان کا استعمال کر کے وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں ان کو اور آگے بڑھتے رہیں, پکڑے نہ جائیں. تو یہ ختم تو کرنا پڑے گا نا سر. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کو ایک پرماننٹ میکنزم کے طور کے اوپر انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. میں فیل کرتا ہوں یہ ہمارے وی ور کمیٹڈ ٹو سی پیکس. 13 مہینے کے لیے وہ فریز ہوا, کیوں ہوا, کون تھا وہاں, ہو ہیڈڈ اٹ؟ لیکن حکومت تو آپ کی تھی, آپ نے یہ پوائنٹ کیا تھا. اس بات کو میں ریپیوڈیٹ نہیں کرتا. آپ کی اس بات میں وزن ہے, میں نہیں کرتا, لیکن یقین جانیے بہت کچھ اور ہو رہا تھا. اور امریکہ کے ساتھ جو معاملہ, امریکہ کے ساتھ تعلقات, خان صاحب نے کہہ دیا تھا اٹس آل ان دا پاسٹ. لیکن جو ہوا سائفر, اب حکومت آئے گی تو اس حکومت نے کہا جی کہ سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسٹینڈ نمبر 1. کہانی کو ہم نمبر 2 سائفر جی انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے. نمبر 3 سائفر آ گیا. اچھا, اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ سائفر کی بات نہ کی جائے تو مقدمہ کون چلا رہا ہے سر؟ نہیں چلے, میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ کی حکومت آتی ہے تو کس طرح آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح اپنے تعلقات, ہم پاکستان کو فوکس کرنا چاہتے ہیں سر. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. ریجن میں خان صاحب کا فوکس ریجن میں بہت زیادہ تھا سر. چائنا ہمارے پاس ہے, ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس کو ہم فردر اسٹرینتھن کریں گے. بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیسے آگے لے کر چلیں گے, پوری منشور میں کیا ہے؟ پوری کوشش کریں گے سر کہ بھارت, لیکن اس میں لگتا ہمیں یہ ہے کہ فرینکلی آئی ڈونٹ نو, آپ تو چونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ انلائٹن کر سکتے ہیں. پھر آئی فیل ہے کہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے سر, اس مودی مائنڈ سیٹ کے پریزنس میں سر میرا نہیں خیال کہ مودی صاحب is likely to be re-elected. I know that sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bide for time کہ وہاں کچھ حالات امپروو کریں, ان کی تھنکنگ میں کوئی چینج آئے سر. دوسری بات ہے کہ ہم آؤٹ ریچ اپنی جو ہے وہ نہیں, اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. رشیا کی آؤٹ ریچ تھی, اس کو ہم ڈیفینیٹلی رکھیں گے. امریکہ کے ساتھ وی وانٹ دا بیسٹ آف ریلیشنز اینڈ وی ہیو, خان صاحب ہیز سیڈ اٹ اگین اینڈ اگین. اینڈ میں جو ملتا رہتا ہوں ڈپلومیٹک کمیونٹی سے, میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا مطلب وی وانٹ گڈ ریلیشنز ود ایوری بڈی. ان کا جو تھا سارا ایک یارڈ اسٹک تھا, we will be partners with every country of the world in peace, but we will not be partners in war. یہ ہے ہمارا موٹو سر. ہم ملک کو امن انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی لاتے جاتے ہیں. میری ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ہم نے لڑائیاں لڑی ہیں دوسرے لوگوں کی بحث کے اوپر, انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیمیج کیا سر. بی دیٹ one against Soviet Union, former Soviet Union, be that the war on terror, and be that so many other things that we have done. Even now we are doing. I won't name it. نہیں, بٹ غزہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جہاں ہم اپنی آرمی نہیں بھیجیں گے وہاں سے. اچھا, ہم ڈپلومیسی کا استعمال کریں گے, لیکن it should be very proactive diplomacy. It should not be defensive diplomacy. اس میں فرق ہے سر. آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں سر. لیکن یہ بیٹھے ہوئے کہ جی ہم اپنے لوگوں کا جینوسائڈ دیکھیں, آئی تھنک ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ جی ہم نے وہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو ICJ میں گیا تھی اس کو ہم سپورٹ کیا. آئی تھنک اٹس اے گڈ پازیٹیو اسٹیپ. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا سر. اور صرف ہمیں نہیں سر, اگر ہماری اس وقت جو ہے مسلمز آف دا ورلڈ آر امپیرلڈ. یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے, ایک ملک کی داستان نہیں ہے سر. جو اس وقت جو حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز, اس خطے کو دوبارہ جو ہے آگ کی لپیٹ میں ڈالنا, اور اس کا فال آؤٹ کشمیر پہ ہو رہا ہے سر, ہو چکا ہوا ہے سر, بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ اس خطے کو دوبارہ آگ کی لپیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, بیکاز بیسیکلی اٹس دی اوور آرچنگ پالیسی آف کنٹین چائنا. اس کے حصے دار بنا رہے ہیں. پاکستان کو چاہتے ہیں کہ انڈیا کا سبسروینٹ ہو جائے. یہ ہے ویسٹرن جو اپروچ ہے کہ ہم ٹوتھ لیس ہو جائیں
اور ہم وہ کریں جو کہ ہے، بے شک ہم ایکٹیولی اس پہ شریک نہ ہو لیکن ہم اس کو آبجیکٹ بھی نہ کریں. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس کی وجہ سے بہت خراب ہوں گے. آئی ایم اگینسٹ اٹ. آئی وڈ ناٹ وانٹ پاکستان ٹو بیکم سبسروینٹ ٹو اینی کنٹری ان دا ورلڈ. ہمیں اپنی انڈیپینڈنس، اپنی فریڈم اور اپنی ساورنٹی کو ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے سر. خان صاحب اسٹینڈس فار آل دیٹ. تو مشکل کام ہے سر ان لوگوں کو ہضم ہونا جو کہ ہمیں، جنہوں نے ہمیشہ سے ایک سروائل اپروچ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں امریکہ کا قصور نہیں ہے یا ویسٹرن ورلڈ کا قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہماری اپنی انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے، اپنی تھنکنگ کا قصور ہے. ہم تھنکنگ کا قصور ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ہم ڈپینڈنٹ ہے، وہ ملک ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہم بہادر ہو گئے یا ہم اسٹرانگ ہو گئے. ایک انٹرسٹنگ ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے، پرسو کریں گے، لیکن شاید کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں کہاں. ایبسلیوٹلی کریکٹ، ایبسلیوٹلی کریکٹ سر. بالکل نہیں ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ کبھی یہ بن جاتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ سیٹو کر لیا، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ سینٹو ہو گئے، اب ہم نان نیٹو ایلائی ہیں. مجھے بتائیے واٹ برتھ از اٹ، واٹ برتھ از اٹ. ہمارا نیشنل انٹرسٹ صرف اور صرف اس ملک کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا اور اس ملک کے عوام کی ویلفیئر کو پروموٹ کرنا، یہ دو نیشنل انٹرسٹ ہے. جب ہم اکنامیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہمارے لیے آٹومیٹیکلی آؤٹ ریچ ہماری جو ہے سر وہ ہو جائے گی سر. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو فار یور کینڈیڈنس، کینڈور. بڑا انجوائے کیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. امید ہے کہ آپ ہمیں ہماری درخواست پہ دوبارہ بھی ڈی سائفر پہ آتے رہیں گے. Sir, thank you very much. Thank you very much. Always. I'm a great admirer of yours, sir. And I'm so very gracious of you کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اور آپ نے اتنا سب کچھ ڈسکس کیا. ناظرین، آج آپ کا ڈیسائفر یہیں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.